نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حضرات گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کا آغاز کروں، آپ احباب کے سامنے ایک بات کا اظہار کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. چونکہ اسٹیج سے بار بار یہ بات کہی گئی ہے، میرے نام کے ساتھ لفظ علامہ کا استعمال کیا گیا ہے. میں گناہگار، دین کا ادنا سا طالب علم تو ضرور ہوں، لیکن علمی استعداد کے اعتبار سے حقیقت بات یہ ہے، نہ لفظ علامہ کا اہل ہوں اور نہ ہی اپنے لیے لفظ علامہ کہلوانا وہ پسند کرتا ہوں. ہمارے لیے حقیقت بات یہ ہے، یہ اکثر بات میں کہا کرتا ہوں، اور بے بسی اس بات کی ہے کہ اکثر ساتھی کہتے ہیں آپ اس بات کی وضاحت کیوں پیش کرتے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ لفظ علامہ کا استعمال ہو اور ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہو کہ ہم اس لفظ کے اہل نہیں، تو اس کی وضاحت نہ کرنا میں خیانت سمجھتا ہوں. اور حقیقت بات یہ ہے، اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے، چونکہ آپ خانوادہ شہید ملت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے علامہ ہیں. ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی بات ہے جو وجہ افتخار ہے، اور وہ بات یہ ہے، آج حضرت علامہ ظہیر کو دنیا سے گئے ہوئے 30 سے زیادہ برس بیت چکے ہیں، لیکن ان ماہوں سال کے بیت جانے کے باوجود قحط الرجال کے اس دور میں بھی جب لوگ مادیت پرست ہو چکے، ہمارے لیے واحد چیز جو وجہ افتخار ہے وہ یہ ہے، آج ہم نے اتنا عرصہ کے بیت جانے کے باوجود بھی نہ حضرت شہید کے راستے کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اس کے مشن سے غداری کی ہے. ہم نے اس عزم کا اعلان کیا، اس عزم کا اظہار کیا، جب تلک احسان الہی ظہیر کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، جب تلک اہل الحدیث کے یہ بیٹے زندہ رہیں گے، اور جب تلک اپنے آپ کو حضرت شہید سے اپنی نسبت کو جوڑنے والے زندہ رہیں گے، کائنات کے امام کی امامت کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے اور صحابہ کی عظمت کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب. اب بتلاؤ، ہم نے اگر تمہیں یاد رکھو ایک بات کہے دیتا ہوں، تمہیں ہم گناہگار ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن میرے گھرانے سے تمہیں آواز کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے گی، نہ ذاتی نام کے لیے، نہ نمود کے لیے، نہ نمائش کے لیے. ہم جب بھی تمہیں پکاریں گے یا رب کے قرآن کے لیے پکاریں گے یا کائنات کے امام کے فرمان کے لیے پکاریں گے. اور یاد رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جو کائنات کے رب سے اس بات کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تو
تو نے کلام اللہ کے اندر ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، تو نے اس بات کا اعلان کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی جنتوں کے بدلے اپنے جانوں کو، اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی جانوں کو تو جنتوں کے بدلے خرید لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمہیں جب بھی بلائیں گے جنت کی شاہراہ کی طرف بلائیں گے۔ بتلاؤ کائنات کے امام کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، کائنات کے امام کے صحابہ کے دفاع کے لیے، اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے ہم تمہیں آواز دیں، آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے ساتھیوں نے مجھ سے درخواست کی ہے، مجھے حکم دیا ہے، کہا اپنے ختم نبوت پہ موضوع جو خیال کر کے آیا تھا وہ تو کچھ اور تھا، کہا اپنے ختم نبوت پہ باتیں کرنی ہیں۔ میں چند باتیں ختم نبوت پہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کائنات کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ آپ کو کائنات کے رب نے بہت بلند مقام عطا کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور بلند کتنا کیا؟ اتنا بلند کیا کائنات کے امام کے ذکر کو، کائنات کے امام کے مقام کو، کہ اللہ رب العزت نے آج ہم ہیں، آج تم ہو، ہم تیسری نسل کے اندر، چوتھی نسل کے اندر اپنے باپ دادا کے نام سے واقف نہیں ہیں، لیکن آج 1400 سے زیادہ برس بھی جانے کے بعد دن کے اندر 5 مرتبہ، چاہے ملک مسلمانوں کا ہو، چاہے دیش کافروں کا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے سوڈان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے نیپال ہو، چاہے انگلستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ کا کوئی ملک ہو، دن میں 5 مرتبہ آواز آتی ہے جہاں پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا آوازہ بلند ہوتا ہے، وہاں پہ کائنات کے رب نے کائنات کے امام کے نام کو اتنا بلند کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بھی آتی ہیں۔ یہ کائنات کے امام کے مقام کو کائنات کے رب نے اتنا بلند کیا ہے، اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آتے رہے، ایک جاتا تھا دوسرا نبی آتا تھا، کوئی کسی مخصوص علاقے کا بڑا ہے، کوئی کسی مخصوص زمانے کا بڑا ہے، کوئی کسی مخصوص وقت کے لیے بڑا ہے، کوئی قوم مدین کا بڑا ہے، کوئی قوم سمود کا بڑا ہے، کوئی قوم صدوم کا بڑا ہے، کوئی بنی اسرائیل کا بڑا ہے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی کائنات کے رب نے آسمان کی بلندیوں سے اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ آج وہ آیا ہے جو کسی ایک مخصوص علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، کسی مخصوص زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا، کسی مخصوص وقت کا بڑا بن کے نہیں آیا، کسی مخصوص بستی کا بڑا بن کے نہیں آیا، کسی مخصوص زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، پاکستان مولانا یوسف مسروری صاحب زندہ باد۔ بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ کائنات کے امام آپ کے دنیا میں آ جانے کے بعد کائنات کے رب نے نبوت کے سلسلے کو منقطع کر دیا، آپ کے سر پہ تاج ختم نبوت کو رکھ دیا، آج کو ختم الرسل بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا۔ اب کائنات کے امام کے دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی نبوت کا دعوے دار نہیں آ سکتا ہے، اور دنیا کے اندر صلحاء پیدا ہو سکتے ہیں، صدیقین پیدا ہو سکتے ہیں، شہداء پیدا ہو سکتے ہیں، صلحاء کی جماعت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی بھی دعوے نبوت کرے،
اہل حدیث کا اعلان کیا ہے؟ سنو ہمارا اعلان یہ ہے، کائنات کے امام کے بعد کوئی شخص بھی دعوی نبوت کرے اس پہ لعنتوں کی برکھا برس سکتی ہے، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور کائنات کے امام نے کہا تھا، کہا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ کہا میرے صحابہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک اس بات کا گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم نے اس عزم کا اعلان کیا، کہا کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا حسین علی مازمدانی ہو، دعوی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب ہو، دعوی نبوت کرنے والا راشد الخلیفہ ہو، دعوی نبوت کرنے والا علی محمد باب ہو، دعوی نبوت کرنے والا علی جا محمد ہو، دعوی نبوت کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، ان پہ لعنتوں کی برکھا برس سکتی ہے، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کہا آج سے پہلے جس طرح مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس کو روکنے کے لیے صحابہ کی جماعت میدان عمل میں نکلی، صحابہ نے مسیلمہ کو روکا۔ آج کائنات کے امام کے پروانے موجود ہیں اور مقابلے کے اوپر مسیلمہ کذاب کی روحانی اولادیں موجود ہیں، اور قادیانیت اور مرزا قادیانیت کی ذریت بغایا اللہ کے فضل و کرم سے جب تک صحابہ کے مشن کا ایک بھی وارث زندہ رہے گا، مرزا قادیانی کی ذریت بغایا پہ لعنتیں بیچتا رہے گا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، گستاخ رسول کی کیا سزا۔ اور یاد رکھو ہم کائنات کے امام کے پروانے ہیں، ہم آپ کے وہ دیوانے ہیں جنہوں نے آپ کے دفاع کے اندر، جنہوں نے اسلام کے دفاع کے اندر اپنی گردنیں کٹانا سیکھا ہے، میدان عمل سے بھاگ جانا نہیں سیکھا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے اور افسوس کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، حکمران بدلتے رہے پاکستان میں، ختم نبوت سے غداریاں ہوتی رہیں۔ نواز شریف تھا، ختم نبوت سے غداری ہوئی، عمران خان کے دور میں ختم نبوت سے غداری ہوئی، لیکن آج علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جب تک ختم نبوت کے یہ فیدائی زندہ ہیں، حکمرانوں تمہارے ہاتھوں کو روکتے رہیں گے، ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے ترانے پڑھتے رہیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، تم کائنات کے امام کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہو، ہم نے تو کائنات کے امام کے الفاظوں سے اتنی محبت کی ہے،
سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی ماں ہے۔ ہر روز حذیفہ کائنات کے امام کی بارگاہ میں جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے امام کی بارگاہ سے حدیث رسول کو سن کے آتا ہے، اپنی ماں کو سناتا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں حذیفہ کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر نہیں گیا ہے۔ ماں حذیفہ کی تڑپ رہی ہے، کائنات کے امام کے فرمان کو سننا چاہتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں تو کائنات کے امام کے پاس سے نہیں آتا، ہمیں کوئی حدیث نہیں سناتا ہے؟ کہا ماں چلا جاؤں گا۔ ماں آگے سے پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کیف تصبر یا حذیفہ، اے حذیفہ تو نے 3 دن تک کائنات کے امام تھے، ان کی محفل میں جانے سے صبر کس طرح کیا ہے، اور ہمیں تم کائنات کے امام کی حرمت، آپ کی ختم نبوت کی پہرے داری سے ہٹانا چاہتے ہو؟ جاؤ، ہم نے حنظلہ کی تاریخ کو پڑھا ہے، ہم نے حنظلہ کی بیوہ صحابی رسول کائنات کے امام کی صحابیہ کو دیکھا ہے، آ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا کہتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول آج میری سہاگرات تھی، حنظلہ کی شادی ہوئی، آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، حنظلہ نکلتا ہے میدان جہاد کے اندر، اس نے ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، کائنات کے امام وہ شہید ہو چکا ہے۔ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ اور لوگوں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کہا کائنات کے امام نے کہا حنظلہ کی بیوی پریشان مت ہو، میں دیکھ رہا تھا آسمان کے ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ختم نبوت کے پہرے داری کے دوران ہمارے جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم اللہ کے فضل و احسان سے اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ بات صرف خطابت کے اندر اور خطابت کے جوش میں نہیں کر رہا۔ میں جانتا ہوں، میں نے تاریخ اپنے اسلاف کی دیکھی ہے، میں نے اپنے دادا کو اسی مشن کے اندر دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس راستے کے اندر لاشوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن ہم نے اس بات کا اپنے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اللہ اگر کائنات کے امام کی حرمت کے دفاع کے لیے، اگر ختم نبوت کے دفاع کے اندر، اگر صحابہ کی عظمت کے دفاع کے اندر، اگر تیرے دین کے دفاع کے اندر ہماری گردنوں کو کاٹ دیا جائے اور ہمارے لہو کے ساتھ اسلام کے شجر کو، اس کے شجر کو سینچا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا پڑے، میدان عمل میں آنا پڑے، ہمیشہ آنے کے لیے تیار ہو، اور پوری جرت سے کہو آنے کے لیے تیار ہو۔ آقا صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آقا صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد۔ اور لوگوں آج تمہیں اپنی اولادوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، مثال دے کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ آج کوئی ماں اگر اس کو کہا جائے نا تیرا بیٹا بچ سکتا ہے یا تو بچ سکتی ہے، تو ماں خود آگ میں بھی کودنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن کہتی ہے میرے بچے کو یا میری بچی کو کوئی چیز چھونے نہ پائے۔ تمہیں اپنی اولادوں سے تو اتنا پیار ہے، کائنات کے امام سے اتنا پیار نہیں ہے؟ کیا کائنات کے امام کے لیے اپنے تن من دن، اپنی اولادوں، اپنے مال، اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟
اور بولو تیار ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب قربانی دینے کا وقت آیا تو حضرت شہید کے یہ بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے اول صف کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ خلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔